فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے. کہنے لگے میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. کسی نے آ کے پوچھا او جلال میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاذ اللہ میں مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے جا رہا ہوں. کہنے والے نے تانا دیا جا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے کے آ, تیری بہن اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ گئے. جب دروازہ بجایا تو بہن دروازے پہ آئی. اپنی بہن کے منہ پہ تماچے مارے. جب اپنی بہن کا خون دیکھا, سگی بہن کا خون دیکھنے کے بعد عمر کے دل میں تھوڑا سا احساس پیدا ہوا. کہنے لگے او میری بہن وہ کلام تو سنا جو تم میرے آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہن نے کہا میں آپ کو کلام تو سنا دوں گی. حضرت عمر نے کہا میں اس کو چھو سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں آپ نہیں چھو سکتے, آپ ناپاک ہو, اللہ کا کلام پاک ہے. بہن نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگا یہ کلام جس پہ نازل ہوا ہے وہ سونا محبوب بھی مجھے دکھا دو. حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر سے نکلے, تلوار لے کے نکلے, حضور کی طرف بڑے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. حضور نے کہا آنے دو آنے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے جب گئے تو پھر حضرت عمر نے تلوار پھینک دی. کہا مدینے والے آقا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. جب حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا حضور مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے دیں, میں ذرا ہو کے آتا ہوں. مکے کی گلیوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ان کافروں سے کہنے لگے سن لو جب عمر ایمان لینے آیا تھا جو تم کہتے تھے وہ میں چپ کر کے سن لیتا تھا. آج کے بعد اگر میرے نبی کے بارے میں بکواس کی تو تمہاری گدیوں سے زبان کھینچ کے کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. اس کے بعد ابو جہل کے دروازے پہ گئے, دروازہ بجایا. کہنے لگا ابو جہل گھر پہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں گھر پہ. تو حضرت عمر فاروق نے کہا بلاؤ ابو جہل کو. بلایا گیا ابو جہل کو. جب ابو جہل کو بلایا گیا دروازے پہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو چکا, جو گزرنا تھا وہ گزر چکا, لیکن آج کے بعد یاد رکھ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آج کے بعد نبی کے بارے میں زبان چلائی تو تیری زبان کھینچ کے کاٹ کے کتوں کو پھینک دی جائے گی. وہ حضرت ابو جہل جو ہے حضرت عمر کو کہنے لگے, بکواس کرنے لگے. کہنے لگے ہم تو تجھے نبی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا, تو ان کا ہی کلمہ پڑھ کے آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا اب میں دیکھتا ہوں کوئی ہے جو میرے نبی کے بارے میں بکواس کرے. حضرت عمر فاروق جلد سے جلد میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے سونیا یہ تو بتاؤ جس رب کا کلمہ پڑھایا ہے کیا وہ رب سچا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر وہ رب سچا ہے. فرمایا یہ تو بتاؤ یہ جو کلام آیا کیا یہ کلام سچا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر یہ کلام بھی سچا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر نے تیسرا سوال کیا. کہنے لگے سونیا یہ بھی بتاؤ آپ اللہ کے سچے رسول ہو یا جھوٹے رسول ہو؟ حضور نے فرمایا میں سچا رسول ہوں. حضرت عمر فاروق نے عرض کی اللہ بھی سچا, اللہ کا کلام بھی سچا, اللہ کا رسول بھی سچا. اب عمر سے چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھی جاتی, اب تو مکے میں کھل کھل کے نمازیں پڑھی جائیں گی. سبحان اللہ. حاضرین محتشم یہ واقعہ میں نے جو آپ کو بتایا تو یہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے. جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تب تو ان کے اور ہی طریقے طور تھے, تو حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے گئے ان کافروں کے کہنے پہ. لیکن جب حضور کو دیکھ لیا تو تیبہ والموم آیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا. اودیاں زلفاں چھلے وہ چھلے سارا جگ سونا اسے میرے آقا تو تھلے وہ تھلے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حضرت عمر جیسا دلیر اور جری عشق رسول عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر مر مٹنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.